السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ساری چیزیں ایک سی نہیں رہتی، اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، رد و بدل بھی آتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چیزیں ایسی ہی ہیں اور شاید ایسی ہی رہیں گی، پر ایسے ہوتا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے وہ لوگ جو مے بی اپنی 40s یا 50s میں ہوں، آپ ویسے نہیں ہیں جیسا آپ اپنی 20s میں تھے یا جب آپ اپنی ٹینز میں تھے، یا وہ لوگ جو اپنی ٹینز میں ہیں یا 20s میں ہیں ان کی جسم میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو وہ 4-5 سال کی عمر میں تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسم میں امنگ اٹھتی ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہی حال ہمارے حالات و واقعات کا بھی، ہمارا جسم جو ہے نا ایک بہت بڑی نشاندہی ہے ان چیزوں کی جو ہمارے اطراف ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انسان ایک بڑا کمپلیکس اینٹی ہے، بہت پیچیدہ چیز ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں کہا کہ تمہارے لیے تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، فی انفسکم، اسی طرح اسی آیا کے دوسرے حصے میں کہا کہ کائنات میں بھی تمہارے لیے، فی آفاق میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، کائنات میں بھی تمہارے لیے نشانیاں، یعنی کائنات جیسی اتنی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس چیز اور انسان ایک ہی جملے میں موازنے کے طور پہ جب استعمال ہوئے ہیں، تو یعنی دونوں میں جو کمپلیکسٹی ہے اس میں بدرجہ کچھ سملیرٹی ہوگی، تو اس لیے ایک ہی سینٹنس میں دونوں کو استعمال کیا ہے۔ تو انسان بڑا کمپلیکس ہے، اتنا آسان نہیں ہے انسان، اس لیے دیکھیں نا، ہر انسان مختلف ہے۔ آپ ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں تو یو ول فائنڈ، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی نفسیات میں کتنے ویریبلز ہیں جو ویری کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چائلڈ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی معاملے نظر آتے ہیں، بچوں کی سائیکالوجی، اس میں بعض چیزیں تو سملر ہیں لیکن بعض چیزوں میں اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ دو بچوں کا ایک سا بیہیویئر ایک ہی وجہ سے نہیں ہو سکتا، یا ایک ہی کیٹیگری میں موجود دو بچے جو ایک طریقے کا، ایک طرح کا بیہیویئر دے رہے ہیں، اس بیہیویئر کی ڈیپتھ اور حالات اس طرح ایک طریقے کے نہیں ہو سکتے، ان کے سلوشن بھی ایک طریقے کے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنی کمیوں پہ اگر نظر دوڑائیں تو ہماری کمیاں جو ہیں وہ ہمارے برابر بیٹھے گھر میں ایک شخص جو ہم سے ریلیٹڈ ہے اس کی کمیوں سے مختلف ہیں، ہمارے مزاجوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح جن جگہوں میں ہم رہتے ہیں ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ آپ جن کمروں میں رہتے ہیں، یہ کمرے ہمیشہ سے ایسے تو نہیں تھے، ان کی سجاوٹ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، گلی محلوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، آپ کے شہر میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ آپ کھنڈرات دیکھیں جا کے، کبھی وہ محل ہوا کرتے تھے، کبھی عالی شان ہوا کرتے تھے، آج وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اڈیپٹیبل ہیں نا، ہیومنز آر ویری اڈیپٹیبل، جہاں رہتے ہیں وہاں اڈیپٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو، تو اسی لیے جو ہے آہستہ آہستہ جو پروگریشن ہوتی ہے اس کو ہم اڈیپٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک نشاندہی، ایک ریمائنڈر ہے زندگی کی ان چیزوں کی طرف جو بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھی ہوتی ہیں کبھی بری ہوتی ہیں، اللہ سے عفو و عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا، کیونکہ آپ لوگ بہت انٹرسٹ شو کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں، تو اس لیے آپ سے شیئر کرتا ہوں حکایات قلیوبی سے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے جس کو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ عجیب و غریب چیز دیکھی کہ ایک جگہ سے میں گزرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ بیابان جنگل ہے اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ 500 سال گزر گئے، اس مقام سے پھر ایک دفعہ پھر گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ تو آباد پڑا ہے، وہاں تو نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو وہاں میں اترا اور وہاں سے لوگوں سے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ شہر کب آباد ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے آباد ہے، ہم نے تو اسے ایسا ہی پایا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ایسا ہی سنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ زندگی ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو یوں بیان کیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر ایک عرصہ گزر گیا، ایک بہت طویل عرصے کے بعد میرا پھر وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک دریا بہہ رہا ہے، اور وہاں پر میں نے ایک شکاری کو دیکھا۔ تو میں نے پوچھا اس سے کہ یار یہ دریا کب یہاں سٹارٹ ہوا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دریا کی کچھ تاریخ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ یہ کوئی ریسنٹ دریا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تو اپنے
پرکھوں سے یہی سنا ہے کہ یہ دریا یہاں بہتا ہے، اس لیے ہم یہاں آباد ہو گئے اور ہم یہاں پہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور ہم یہاں سے مچھلی پکڑتے ہیں اور یوں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا سنو، وہ جو اس ڈائریکشن میں ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا جہاں نہریں بہتی تھیں، اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کون سا شہر، کون سی نہریں؟ بھئی ہمیں جتنا پتا ہے وہ اتنا ہی پتا ہے کہ یہ دریا بہتا ہے، اس دریا کے آس پاس ہماری بستیاں آباد ہو گئی ہیں کیونکہ ہم یہاں سے شکار کرتے ہیں اور ہمارا گزر ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو کوئی شہر کے بارے میں نہیں سنا ہے، بس جو سنا ہے وہ یہی سنا ہے، ہم تو یہاں ایک عرصے سے شکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد کئی 100 سال گزر گئے، پھر میں وہیں سے اسی مقام سے گزرا تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا جس طرح پہلے ایک مرتبہ آباد دیکھا تھا، لیکن وہ مچھیروں کی بستیاں نہیں تھیں، وہ سارا کچھ بالکل بدل گیا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ذات ہے جو خوبیوں والی ہے، ہر شے کو زوال ہے، ہر شے کو تغیر و تبدل ہے، صرف اسی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس واقعے کو آپ کو بتانے کا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرف یہ نشاندہی کر کے بتائی کہ ہر شے میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔ ہمارے سروں پہ بال ہمیشہ بھرے نہیں رہتے، عمر کے ایک حصے میں آ کے کم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، بالوں کا رنگ سفیدی مائل ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، چہرہ بھی بدلتا رہتا ہے، کان بھی کچھ لمبائی بدلتی رہتی ہے، مختلف اور چیزیں ہیں جو انسان کے جسم میں بدلتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ یہ بھی صبر کا تقاضا ہے کہ چیزیں ایک سی نہیں رہتی، اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے رکھ لیں، اللہ سے عفو و عافیت مانگتے رہیں کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اسی سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد بھی اسی سے چاہتے ہیں، عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں، اور اس سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اور وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے جن سے تو راضی ہے۔ انعام یافتہ کون ہوں گے؟ جن سے تو راضی ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے جو بڑے گزر گئے تو انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے، اور ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری آل اولاد کو بھی بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بخش دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں یہاں بھی عفو و عافیت میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، برزخی زندگی میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔